بچپن سے ہی نڈر، بے باک اور بہادر تھا۔ اسے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پہ نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین تھا۔ اسی وجہ سے اس کا باپ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق آغوز ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلمان شاہ تھا، لیکن بعض مورخین اس کے باپ کا نام گوندس اول بتاتے ہیں۔ تاریخ اس بہادر کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان عثمان اول اسی کا بیٹا تھا۔ ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائی کوچک کی جانب روانہ ہوئے۔ کائی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی طرف ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلب میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا۔ اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے کائی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جانشینوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا اور قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا۔ صلیبیوں سے جھڑپ میں اناتولیا پر قابض صلیبی سلطان تیتوش کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن بن گئے۔ جو قیدی وہ ساتھ لایا تھا اس میں ایک بوڑھا شخص، اس کی ایک بیٹی اور بیٹا بھی تھا۔ وہ شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی۔ اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے کائی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا، لیکن کائی سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدیوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوکیوں کے حوالے کر دیا۔ حلب میں ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے سلطان سے جو علاقہ حاصل کیا تھا وہ صلیبیوں کے قلعے سے بہت قریب تھا، اور اس میں رہنے کا مطلب تھا موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، مگر سلمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلے اناتولیا کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ کائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا اور 1225 میں سلمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ آیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 عیسوی میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کی ایشیائی کوچک کا سربراہ نیویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں روندتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے کائی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ ہیما خاتون اور بھائی گلداروں کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دودھ درگاہ چلے گئے۔ تو دودھ درگاہ قبیلے کا سردار ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمائدین، اس کے ماموں اور اس کے بھائی نے مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان علاؤ الدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس اناتولیہ کی مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نیویان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموں زاد دور درگا قبیلے کا سردار بن گیا، لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلداروں نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ ملا لیا اور سردار بن گیا۔ اس کے سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارطغرل کو اناتولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین کوپک تھا۔ سعد الدین کوپک ایک فتنہ پرست شخص تھا۔ سعد الدین کوپک سلطان کو مار کر تخت پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا، مگر ارطغرل اس راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نیویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو کہ اس کے ہر فیصلے میں رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے۔ ان کی مرضی سے ہی وہ صلیبیوں کے قریبی سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جان نثاروں، والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناتولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گیا۔ وہاں آباد ہو کر وہ کائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ پر ہجرت کرنے کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور قبیلے پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس دوران قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہی اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جاتا، لیکن یہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا حریف جاویدار قبیلہ تھا، جس کے سردار جانبے کے بیٹے اورال نے ارطغرل کی مخالفت کی اور اس کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر کے اس کے متعدد سپاہی قتل کر دیے اور ساتھ ساتھ سارا مال جلا دیا، جس کے بعد قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس بازار کو خانلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج بھی ترکی میں خانلی بازار کے نام سے موجود ہے۔ اس کا مالک سیمسن قسطنطنیہ کے صلیبوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی نورگل کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے خانلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ جاویدار قبیلے کے بیٹے اور سردار سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعد الدین کوپک نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا۔ امیر سعد الدین چونکہ اس علاقے کا سالار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اسے خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران سلطان علاء الدین کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے خانلی بازار کے رومی عیسائی تاجروں سے جب ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین نے سلطان کو ورگلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور خانلی بازار کو سلطنت میں دینے کی بجائے خود قابض ہو گیا، لیکن سلجوق سلطان پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا۔ ترکوں کے رواج کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو سارے علاقے کا سلطان اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کو واپس کنیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کریاچار قلعہ فتح کرنے کا حکم بھی دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنی ایک فوج اس کی مدد کو بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں جاویدار قبیلے کا اورال ارطغرل کے خلاف رہا، مگر اس کا بھائی آل آر اور بہن اصلاحان نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ آل آر جان فشانی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بھائی اورال کو ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کی سردار بنا دیا گیا اور ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست ترگت، جسے نورگل بھی کہا جاتا ہے، اس سے اس کی شادی کروا دی۔ لیکن یاد رہے نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران قلعے کا کمانڈر ویسیلوس ارطغرل کے ہاتھوں ایک جھڑپ میں مارا گیا اور نیکیا کے شہنشاہ نے اوراس کو گورنر بنا کر بھیجا۔
آراس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی۔ امیر سعد الدین کوپک اور جاویدار قبیلے کے دوسرے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو قید کر لیا اور بہادر بے کی سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر کو قتل کر دیا اور جاویدار قبیلے کا نیا سردار اصلاحان کے شوہر نور گل کو بنا دیا۔ اس سے نمٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کر بھاگا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ ہانلی بازار اور قلعہ فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے میں اپنے بھائی سارم کو اپنا نائب مقرر کیا اور سعد الدین کوپک کی سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرنے کنیا چلا گیا۔ کنیا میں اس نے امیر سعد الدین کے خلاف سلطان کو ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ کلیج ارسلان کو قتل کروا کر غیاث الدین کیسرا کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر سعد الدین کوپک کا قبضہ ہو گیا اور اس نے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور گنال نامی قلعے دار کو سردار اعلیٰ اور قلعے کا نگران بنا دیا۔ لیکن جب غیاث الدین سلطان کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں، اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک نے قتل کروایا ہے، تو اس نے دوبارہ ارطغرل کو سردار اعلیٰ بنا دیا۔ غیاث الدین نے امیر سعد الدین کوپک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے منال بے کو اس سازشی شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک کا خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گونال قلعے کو نگران اسی شخص کو ہی رہنے دیا اور خود قبیلے سمیت سوگوت ہجرت کر گیا۔ سوگوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے عنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی کہ وہ چاہے تو ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ اس نے ہانلی بازار میں سلجوق ریاست کو سونپ دی اور خود سوگوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران اکتائی خان نے دوبارہ اناتولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نیویان کو یہ کام سونپا گیا کہ یا تو وہ سلطان غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا پھر اناتولیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ نیویان نے جب سلطان غیاث الدین کو 2 گنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے صلح نامہ دے کر ارطغرل کو نیویان کے ساتھ اکتائی خان کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیویان کی بہن نے کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ نیویان کی بہن ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل اکتائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سالوں کے لیے سلجوکیوں کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دن اکتائی خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارطغرل کو دیا گیا، مگر وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیویان نے اس کا تعاقب کیا مگر ناکام رہا۔ نیویان واپس چلا گیا اور اکتائی خان کے بیٹے قدون خان جو اس کا جانشین تھا اسے اناتولیہ پر حملے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں کوسے ڈاک کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب واپس قبیلے پہنچا تو اس نے سوگوت واپس جانے کے لیے قبیلے کو تیاریوں کا حکم دیا۔ اس دوران سوگوت کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے اس کی سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں اس نے قلعے کے گورنر کو مار دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن عین اس وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس تھوڈر بذات خود اس کے پاس آیا اور اسے شہنشاہ کا پیغام بھجوایا اور کہا کہ شہنشاہ آپ سے معذرت کرتے ہیں اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوگوت میں صلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا۔ اس نے قبیلے سمیت سوگوت ہجرت کر لی جو کہ ارطغرل غازی کی جاگیر تھا۔ کوسے ڈاک کی جنگ میں سلجوکیوں کو بری طرح شکست ہوئی اور منگولوں نے اناتولیہ پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قلعے داروں، قبیلوں کے سردار، یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کٹ پتلی بن گیا
غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا۔ مسلم امراء منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے۔ سلطان کے بڑے بیٹے عزا الدین کاکوس نے منگولوں سے بغاوت کی، مگر اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی۔ اس کا بھائی رکن الدین کلیج ارسلان سلطان بن گیا۔ منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن چکا تھا، جو مشرق سے تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور عنقریب اناتولیہ کے باغیوں کو روندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس دوران ارطغرل نے سوگوت میں اپنا قبیلہ بسا لیا اور منگولوں کے خلاف جد و جہد کی، لیکن یہ جد و جہد ظاہری نہیں تھی۔ ظاہری طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ منگولوں کے خلاف بڑا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے مملوک سلطان ملک الظاہر رکن الدین اور چنگیز خان کے پوتے برقع خان، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ سلطان عزا الدین اور ان کے حامل قبائل کو اکٹھا کیا اور ان دو بڑی طاقتوں کو منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کر لیا، لیکن اندرونی سازشوں اور صلیبی قلعے کے غداروں کی طرف سے ارطغرل بری طرح پھنس چکا تھا، کیونکہ اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ ضروری تھی، لیکن اس دوران وہ کسی طور پر بھی بازنطینیوں سے لڑائی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منگولوں کی شہرت جاری تھی، جبکہ کئی قبیلے کے لوگ ان سے مل چکے تھے۔ ارطغرل کا سوگوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہاؤالدین نے ایمروت قبیلے کو سوگوت میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ ایمروت قبیلے کا سردار ارطغرل کے خلاف تھا، لیکن اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرنے لگی اور بعد میں ارطغرل نے اس سے شادی کر لی۔ صلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ان کا سربراہ کمانڈر روگس تھا، جو ارطغرل کو سوگوت سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے ایمروت قبیلے کے سردار کو قتل کر کے اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے گوندس الب پر لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا، لیکن ارطغرل کی بہادری اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بچ نکلے۔ عمرو بے کے بعد اس کا بیٹا بلاک بے اس قبیلے کا سردار بنا۔ بلاک بے منگولوں کا خاص آدمی تھا اور باغی قبائل کے خلاف ایک مہم جاری رکھے ہوئے تھا۔ اپنی اصلیت چھپائے ہوئے وہ ترک قبیلوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف روگس بھی گمنام تھا۔ ارطغرل کو دو گمنام دشمنوں کا سامنا تھا اور وہ دونوں اس کی نظروں کے سامنے تھے، یعنی الواسطی بلاک بے کے روپ میں اور روگس کلیسیا میں زنگوش کے روپ میں۔ الواسطی نے ارطغرل کے بھائی کے قبیلے کو بھی تباہ کر دیا، جو اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں روح پوش ہو گیا تھا۔ ارطغرل کے سامنے اس کے دشمن تھے اور اس کا عظیم مقصد اس کے سامنے تھا۔ اس صورتحال میں وہ کسی بھی معمولی دشمن کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے دو سرداروں کو قتل کر دیا تھا، جو اس کے قبیلے پر حملہ آور تھے۔ ان کی موت کے بعد ہلاکو خان کا بھائی اربوکا اس کے مقابلے کے لیے سوگوت آ گیا۔ اس نے واسطی کی مدد کی اور ارطغرل کے خلاف سازش کرنا شروع کی، لیکن ارطغرل ایک مرتبہ پھر اپنی ذہانت سے بچ نکلا، ڈریگس کو بے نقاب کیا اور اسے قتل کر دیا۔ واسطی بھی جب کھل کر سامنے آیا تو اس کے بھائی گلداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل ان دشمنوں سے نپٹنے کے بعد مغرب میں برقع خان سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ اربوکا کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے غدار وزیر کو بے نقاب کیا اور اربوکا کو بھی برقع خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف جنگ کی۔ اس نے برقع خان کو یقین دلایا جب وہ منگولوں پر حملہ کرے گا تو وہ اناتولیہ کے ترک اس کے شانہ بشانہ ہوں گے، جبکہ سلطان ببرس بھی اپنی فوج کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ارطغرل واپس قبیلے آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی دندارا بے کو قائم المقام بنا کر جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہلاکو خان علیل ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی۔ سلطان ببرس بھی مصر واپس چلا گیا اور ارطغرل جنگ سے غازی بن کے لوٹا، اسی لیے غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ وہ 1280 میں 90 سال کی عمر میں سوگوت میں فوت ہوا اور اسی شہر میں ان کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ارطغرل غازی کی بہادری، شجاعت اور فروغ اسلام کی خاطر جدوجہد کی نشانی کے طور پر ترکمانستان میں ان کے نام پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔